السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، نہم جماعت کے اردو کے ایک نئے ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم سبق نامدیو مالی کی اقتباس کی تشریح کو سمجھیں گے کہ آپ اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ اچھے نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے کل 10 نمبر ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام کا ایک نمبر ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے 3 نمبر ہیں، اس کے سیاق و سباق ایک 2 نمبر ہیں اور تشریح کے کل 3 نمبر، یوں کل ملا کر جو ہے وہ 10 نمبر بنتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک پیراگراف کو ایک اقتباس کے ٹکڑے کی کچھ پہلے الفاظ، درمیان میں خالی جگہ لگانے کے بعد اس کی آخری سطور کو لکھا ہے۔ آپ بھی اسی طرح لکھیں گے، یہ یاد رکھیں یہ جواب کا حصہ ہے۔ اس کے بعد حوالہ متن، سبق کا عنوان میں مصنف کا نام لکھنے کی بجائے الفاظ کے بعد معنی کو لکھیں گے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو اہم بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی اقتباس کی تشریح کو تیار کرنے لگے تو ایک دفعہ ضرور بہترین انداز کے ساتھ اپنی کتاب کی پڑھائی کیجئے، مشکل الفاظ کے معانی کو انڈر لائن کر کر لکھیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سمجھیے اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ یہ سوال کیسے لکھا جائے گا۔ اب آپ ذرا سیاق و سباق کی طرف آ جائیے۔ تو سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ سیاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس اقتباس سے پہلے، اور سباق کا مطلب ہوتا ہے اس اقتباس کے بعد۔ اور اگر اقتباس شروع سے آ جاتا ہے تو اس کی بعد کی کہانی کو سیاق و سباق اجمالی صورت کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اگر وسط سے آ جائے تو شروع اور بعد کی کہانی، اور اگر آخر سے آ جائے تو پہلے کی کہانی کو مختصراً لکھا جاتا ہے، لیکن ایک خاص طریقہ انداز سے جو ابھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بنیادی طور کے اوپر جو مولوی عبدالحق صاحب ہیں ان کو بابا اردو کہا جاتا ہے، اور انہوں نے بنیادی طور کے اوپر اس سبق کے اندر ایک شخصی خاکہ لکھا ہے، اور اس مالی کا نام نامدیو مالی ہے۔ نامدیو مالی جو ہے وہ ہندو اور ذات، ایک نیچ ذات کا، ایک کمتر ذات کا، جو ہندوؤں کے ہاں ایک بھیڑ، ایک نیچ قوم تصور کی جاتی ہے، اچھوت کے نام سے اس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے کام کا بڑا ماہر ہے، وہ اپنے کام کے اندر بڑا ہنر رکھتا ہے، وہ اپنے کام سے محبت رکھتا ہے، اور اس کے کام کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا اور ما فیہا سے لاپرواہ ہو کر اپنے کام میں مگن ہے، اور اس سے اس کو آمدن، اور اس کی اولاد نہیں ہے لیکن وہ اپنے پودوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا ہے، اور یوں ہی کام کرتے کرتے وہ ایک دن اپنی جان دے دیتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ مختصراً اس کا سیاق و سباق ہے۔ اب آپ ذرا اس کی تشریح کی طرف آ جائیے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ اقتباس سبق کے شروع، وسط یا درمیان یا آخر یا اختتام سے لیا گیا ہے۔ آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مصنف کا مختصر سا 2 سطور کے اندر تعارف لکھیے کہ مولوی عبدالحق بابا اردو، جن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، مولوی عبدالحق ایک عمدہ مصنف ہیں اور نقاد ہیں، نقاد تنقید کرنے والے ہیں، اور ان کا ایک اپنا، انہوں نے ایک لوہا منوایا اس کام کے اندر کہ نامدیو مالی جیسے سبق، ان کی بہت ساری تحریریں ہیں، اور اردو قواعد اور انشاء کے اوپر انہوں نے کتاب بھی لکھی، جس کو آج بھی اردو ادب میں قواعد و اصول کے اندر سند مانا جاتا ہے۔ پھر اس پیراگراف کی طرف آ جائیں گے، آپ الفاظ کی استعمال کرتے ہوئے اس کو معنی کو لکھیں گے، اور چند ایک اہم باتیں جو آپ اہم نکات کی صورت کے اندر اس کے اندر، یا آپ حوالہ جات کے طور کے اندر اسے لکھتے ہیں۔ نمبر 1، جس طرح کسی بڑی قوم اور اچھے انسان موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اچھا انسان کسی بھی قوم کے اندر موجود ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے اخلاق سے، اپنے مثبت رویے سے، اپنے کام کی شوق اور لگن سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہی ہنر اور یہی بات نامدیو کے اندر موجود تھی، وہ بڑے شریفوں سے بڑا شریف تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ باقی مالی جو ہیں وہ اپنے کام چوری کرتے، سائے میں جا کر لیٹ جاتے، بیڑی پینے لگتے اور کوئی نہ کوئی نشہ کرتے، لیکن نامدیو ان ساری چیزوں سے پاک تھا۔ جیسے وہ حسد سے پاک تھا، جیسے وہ بغض سے پاک تھا، جیسے وہ کینہ سے پاک تھا، لیکن وہ ایک بڑا انسان تھا کیونکہ اس کو اپنے کام سے شوق تھا۔ اور پھر وہ آخر کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ بنیادی طور کے اندر
क़यामत का दिन होगा तो नामदेव माली अपने काम के वजह से पहचाना जाएगा, लोग अपने कामों की वजह से पहचाने जाएंगे। छोटी ज़ात और बड़ी ज़ात कोई माना नहीं रखता, इंसान अपने अखलाक से, अपने रवैये से पहचाना जाता है। और वो इस लिहाज से नामदेव बड़े शरीफों से बड़ा शरीफ था। और वो कहते हैं कि वो एक बाग के अंदर मेरे साथ काम करता था और मैं अपने बाग से देखा करता था, उसकी औलाद नहीं थी, वो अपने पौधों के साथ इस तरह प्यार करता है जैसे कोई इंसान अपनी हकीकी औलाद से प्यार करता है। कहत के ज़माने के अंदर वो बताते हैं कि लोग जो है वो तितर बितर हो जाते, इधर उधर भाग जाते और सबके औसान खता रहते, लेकिन नामदेव अपने पौधों की, अपनी औलाद की परवरिश करता और कहीं से मट्टी और गारे वाला पानी लाकर डालता, उनको सींचता। वो कहते हैं पानी क्या था, मट्टी और गोबर था, लेकिन वो पौधों के लिए आब हयात था। अगर किसी पौधे के अंदर कीड़ा लग जाता तो नाम देव माली को उसके बारे में परेशानी लाहक हो जाती, दिन रात उसकी सेवा करता और आखिर इसको ठीक कर डालता। और जड़ी बूटियों और पौधों के साथ काम करके उसको महारत हो गई थी, वो बच्चों का इलाज कर सकता था और बच्चों से बड़ी शफकत से पेश आता था, अपनी बसात से बढ़कर अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता। तो मौलवी अब्दुल हक साहब कहते हैं कि यही उसके अंदर एक बड़ा इंसान होने की सारी खूबियां जो हैं वो मौजूद थी, और इंसान अपनी इसी नेकी की वजह से अपने अल्लाह के यहाँ भी अमर होता है। अजीज तलबा और तालिबात, ये वीडियो लेक्चर का सिलसिला अभी जारी है। आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर मज़ीद जुड़े रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।